اس حوالے سے اگر دوست اس بات کو ریکارڈ کرتے چلے جائیں، لکھ سکتے ہیں تو لکھتے جائیں. آپ نے پہلا نقطہ جو حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ دین متین کا جو نچوڑ ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر سمجھو. اب یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن بھی اس کی اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی شخص جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی بین وہی پسند کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر طبقاتی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو یہ فلاں کے لیے اچھی نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹرین میں ڈبہ ہے وہ بڑی فرسٹ کلاس ہے، وہ امیروں کے لیے ہے، اور جو بالکل لو درجے کا اکانومی کلاس ہے وہ غریب کے لیے ہو. تو اسلام ان طبقات کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو بہتر گردانے تو اس کا یہ اجر یہ ہے، اللہ نے اجر یہ رکھا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی وہ ایمان کی موت سے مرے گا. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. اور فرمایا پھر اس کے لیے بشارت یہ آئی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بھی محفوظ فرمائے گا. ظاہری بات ہے جس کا ایمان سے خیر سے خاتمہ ہوگا تو اللہ اس کو جہنم سے بھی محفوظ رکھے گا. اب اس پر ہمارے مرشد مربی قبلہ حضور محبوب سائیں کیا فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ پسند ہے کہ میں دین پر چلوں تو دوسروں کے لیے بھی یہی جذبہ ہو کہ اللہ ان کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی ایک فقیر کے اندر خیر کا معاملہ ہو، خیر کی سوچ ہو کہ جس طرح وہ دین کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس کو پسند کرتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ دوسرے بھی اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کریں. یہ پہلا نقطہ آپ نے بیان فرمایا. پھر آپ نے فرمایا دوسرا نقطہ یہ ہے، دوسرا قانون جو آپ نے اصول قائم کیا وہ یہ ہے کہ ہر کسی شخص کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ. تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کو بڑا اچھا کھانا پیش کریں، کوئی بڑی اچھی دعوت ہی کریں، کوئی بڑی اچھی آپ اس کو کھانے کی دعوت میں لے کر جائیں تو وہی تواضع ہوتی ہے. تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی سے ملے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. یہ تواضع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ مسکراہٹ اللہ کی خاطر ہو، للہیت پر مبنی ہو، دکھاوے پر مبنی نہ ہو. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے گھر آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے بھی لیکن دل نہیں چاہتا کہ یہ شریک ہو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئے اور میری چیزوں سے متاثر ہو، میری عمارت سے متاثر ہو، میری گھر سے متاثر ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ بھئی یہ ہمارا بندہ ذرا نزدیک بھی رہے، یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو کیفیات اللہ کو پسند نہیں ہے. یا اگر کوئی آ گیا تو اب یہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ یہ بیٹھے یا ملاقات کرے. اور یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عرش پر اس بات پر وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص مہمان کو پسند کرتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس شخص کو جنت عطا فرماؤں، اس کی بخشش فرماؤں. یہ تواضع ہے. اور تواضع صرف مہمان سے ہی نہیں ہوتی بلکہ آپ کا کوئی بھی اجنبی ملتا ہے، کوئی رستے میں ملتا ہے، کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے تو تواضع کریں. ایک شخص اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو تواضع کریں، اچھے طریقے سے عاجزی اور انکساری سے کریں. تو پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی مغرور کو پسند نہیں کرتا. اسی کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات اس کی وضاحت میں فرمائی کہ غرور نہ کرے، کیونکہ غرور اور تواضع دونوں متضاد عمل ہیں. غرور یہی نہیں ہوتا کہ آپ اکڑ کر چل رہے ہیں، آپ سختی سے بول رہے ہیں. غرور ایک کیفیت کا نام بھی ہے کہ ایک بندہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کو نہیں پتا، لیکن اللہ جان رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر تکبر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری چیزیں بڑی اچھی ہیں اور یہ ان چیزوں سے محروم ہے، کبھی اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک تکبر ہے، یہ بھی ایک غرور ہے. اور اس بات پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام
نے فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اب یہ دیکھیں اسی کے ساتھ اس بات کو بھی متصل فرمایا، تو تم اس عمل سے، اس رویے سے برداشت اختیار کرو، یعنی تم تکبر کا جواب تکبر سے نہ دو۔ اب یہ بھی ایک سالک کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، رسول پاک کی دین پر چلنے والے کے لیے، طالب علم کے لیے لازم ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی کا یہ سفر شروع کیا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی تکبر سے پیش آئے تو اس کا جواب تکبر نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب تواضع ہے۔ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تواضع تو ہے نا، انکساری تو ہے نا، عاجزی تو ہے نا، کہ وہ اپنے ذات کو، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے، متکبر بندے کے سامنے بھی اپنی ذات سے تواضع کا دامن نہ چھوڑے، انکساری کا دامن نہ چھوڑے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اپنی عفو اور درگزی کی خصلت پیدا کرو، کہ دوسرے کو معاف کرنے کی خصلت پیدا کرو۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو ہلکا سا ٹچ کر گیا، بہت سارے لوگ ہیں گالی دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، کسی نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب انکساری ہے، تواضع ہے، مسکرا کے دیکھ لیا جائے، یا کوئی کلمات حسنہ پڑھ لیے جائیں، یا تعوذ پڑھ لیا جائے، اللہ اکبر کہہ دیا جائے، تاکہ بندہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ گالی دینے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ان دونوں چیزوں میں آپ کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو اخلاق کا دامن گیا، اور جو تکلیف آئی بجائے اس کا اجر اللہ آپ کو دیتا، آپ کے گناہ معاف کرتا، وہ تکلیف آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کا ذریعہ بنی، اور زیادہ باعث عذاب بن رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہم تواضع اختیار کرتے، ہم عاجزی اختیار کرتے۔ پھر فرمایا بلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو، یعنی کہ اگر کوئی شخص جاہل مل جائے تو اس سے پہلو تہی، اس کا مقابلہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے جاہل خطاب کریں تو تم ان کو سلام کہہ کے چلے جاؤ۔ سلام سے مراد کیا ہے کہ تم وہ راستہ عافیت کا ڈھونڈ لو جہاں سے جان چھٹ رہی ہے۔ تو ایسا کرنے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنت کو واجب کرتا ہے۔ پھر آگے چلیں، فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اب یہ دیکھیں بڑی سادہ سی باتیں ہیں جو ہم نے دنیا میں بے شمار مرتبہ سنی، لیکن جو اس کی پیچھے حقائق ہیں نا، جب تک وہ واضح نہیں ہوں گے ہمیں یہ باتیں پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی سفید داڑھی کی وجہ سے، اس کے ٹیڑھے پن کے چلنے کی وجہ سے، اس کی کبر سنی کی وجہ سے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے، اب یہ جو جوان تعظیم کر رہا ہے، اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے اس کی تعظیم کے لیے کسی شخص کو پیدا کر دے گا۔ یہ بوڑھا نہیں ہوگا، یا یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ گرے گا نہیں، اس کو اٹھانے والا اللہ پہلے پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ والوں کا ادب کرو، اللہ والوں کا ادب کرو، کیوں کہ اللہ آپ کا ادب کرنے والا کوئی نہ کوئی پیدا فرما دے گا۔ تو فرمایا پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بھی ایک اشارہ ہے، یہ آپ امام غزالی فرما رہے ہیں بشارت عمر درازی اس میں پوشیدہ ہے، یعنی جو کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، اس کے اندر بھی برکات شامل ہیں، اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور اس کو اللہ گرنے نہیں دے گا، اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ جو شخص جوانی کے اندر ٹانگیں مارتا ہے، دلتیاں مارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، جہالت کی، اس کو حدیث سنائی جائے کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو ہم کسی بزرگ کی تعظیم کریں، اپنے والدین کی، بڑوں کی، محلے دار کی، عزیز و اقربا میں کوئی بزرگ ہے، کوئی ویسے ہی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، تو جس کی بھی ساتھ آپ یہ تعظیم کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی تعظیم دنیا میں ہو کر رہے گی، یہ اللہ اس کا بدل اس کو دنیا کے اندر عطا فرمائے گا۔ پھر چہارم آپ فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آؤ،
کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے نجات سے بشارت دی ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اب خندہ روئی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا ملازم ہے، اس کا سبارڈینیٹ ہے، اس کے گھر کے چھوٹے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اور وہ ان سے اس طرح کلام کرتا ہے کہ اس کے کلام کے اندر دبدبہ اور روب ہے، خام خواہ کا روب ہے، خام خواہ کا ہی اس کے اندر اکڑ پن ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کے ساتھ میں دوسرے اونٹ پر سوار تھی، یعنی کہیں جا رہے تھے تو محبوب پاک نے مجھے دوسرے اونٹ پر سوار کیا، تو وہ جو اونٹ تھا نا وہ ذرا بدک رہا تھا، وہ اونٹ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس کے منہ پر ایک دو چھڑیاں ماری، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ نرمی اختیار کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے، اور یہ جانور تم سختی سے اس پر قابو نہیں پا سکو گی، تم اس سے نرمی کرو کیونکہ اللہ نرمی والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرمانی کہ محبوب پاک نے مجھے فرمایا، اب قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کتنی نرمی سے آپ کو فرمائی، یہ بات بھی سختی سے نہیں فرمائی۔ ہم تو دین کی بات بھی بڑی سختی سے کرتے ہیں نا، یعنی خود نیک ظاہر ہونے کے لیے، مثال کے طور پر کسی کا پانچا نیچے ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار پانچا اوپر کر، تجھے پتہ نہیں نماز نہیں ہوتی، اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی اگر داڑھی کا اس کو رکھنے کا حکم دیں گے تو ہم اس کو تذلیل کر کے سمجھائیں گے، کسی کو ٹوپی کا سمجھائیں گے، کسی کو نیکی کا سمجھائیں گے، تو سختی والا رویہ عموماً دیندار بندے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دینداری میں اخلاص نہیں ہے، یہ روب رکھ رہا ہے، روب سے دین نہیں پہنچایا جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون سن لو کہ فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا۔ فرعون اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے نبیوں کا دشمن تھا، اللہ کے دین کا دشمن تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا، خود کو یعنی اللہ کے شریک سمجھ رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ہارون اور موسیٰ تم دونوں کو میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں اور اس سے نرمی سے بات کرنا، کیونکہ اللہ نرمی سے کلام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے چلیے، فرمایا دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرواؤ۔ اب دو مسلمانوں سے مراد کوئی محلے کے دو مسلمان نہیں ہے، خاندان کے دو مسلمان نہیں، یہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ والدین اور اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا شریعت میں ایسے موقع پر تلیف قلوب کے لیے، یعنی دل کو کسی کے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے کہ صلح ہو جائے، اور صلح کے لیے میاں بیوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلح کروانی ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولا جائے کہ اسے کوئی اپنا مدعا حاصل کیا جائے، بلکہ ان دونوں کے اندر الفت پیدا ہو جائے۔ مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور گھر کے بڑے عورت کے پاس گئے، تو عورت نے کہا میرا شوہر تو بڑا ظالم ہے، ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، تو یہ کہنے کے لیے کہ بھئی تیرا شوہر کو تو ہم نے کبھی تیرے لیے کوئی بری بات کہتے نہیں سنا، حالانکہ وہ کہتا ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے، لیکن اب اس کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے یہ کہا کہ وہ تو اس نے تمہارے متعلق ہمیں کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ تو یہ کہنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس پر یہ جو جھوٹ بول رہا ہے تالیف قلب کے لیے، صلح کرنے کے لیے، اللہ اس پر بندے کی نجات کا وعدہ فرماتا ہے کہ اس نے میری خاطر دو دلوں کو آپس میں منسلک کیا۔ اسی طرح دشمنی ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی لڑائی ہے، عداوت ہے، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی صلح کروانے کے لیے اور اس صلح کی جو کوشش ہے اس میں اگر کوئی بات ہیلہ اور حجت کے ساتھ جھوٹ بھی بول گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر رات کو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، تو وہ پوری کارگزاری اپنے چیلوں سے، ابلیس بیٹھتا ہے اور شیاطین سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کیا کام کیا۔ اب اس کا ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو بے نمازی کیا، اس نے کہا بیٹھ جا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک کو کہتا ہے میں نے سود خور بنایا، کہتا ہے یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔
پھر ایک کے متعلق وہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے اس کو زنا پہ راغب کیا، یہ نیک تھا اب زانی ہو گیا ہے، کا بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اب ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کرائی، تو حدیث پاک ہے یہ ننگا ناچتا ہے، یہ اچھلتا ہے، رقص کرتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے اب کیا۔ اور دوسری حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آج میں نے دو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بدزنی اور بغض پیدا کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پر یہ اتنا ناچتا ہے، یہ کہتا تو نے میری تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا، جس کام کے لیے میں بنا ہوں نا تو نے وہ میرا کام پورا کر دیا، تو جو کام کے لیے تجھے میں نے بنایا تھا، تیار کیا تھا، تو نے وہ پورا کر دیا، بس اب تو میرا نائب اور جانشین ہے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ جس کام پہ شیطان خوش ہوتا ہے اسی کام سے روکنا یا اسے منع کرنے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ یعنی لڑائی پہ شیطان خوش ہوتا ہے اور صلح پہ اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں چھٹی بات کہ جو شخص ایک دوسرے کی چغلی میں مشغول رہتا ہے، یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ ایک گروہ دوسرے کی، ایک جماعت دوسری جماعت کی، ایک فرد دوسرے کی چغلی میں، تو فرمایا ایسے افراد کی صحبت سے اور دوستی سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ یہ رنجش پیدا کرنے والا گروہ ہے اور یہ گروہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گروہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن چغل خور جو ہوگا اس کے لیے بڑے سخت وعیدیں ہیں، دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، حشر میں بھی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا یہ زنا سے زیادہ بدتر الزام ہے غیبت اور چغلی کرنا، کہ زنا میں تو ایک فرد دوسرے کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے عذاب کا ایسا رستہ کھولتا ہے کہ ایک قوم دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ، فساد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کی ہرگز نہ سنو، یہ دین کی بربادی اور جہنم میں جانے کا کھلا سامان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری رنجش کسی شخص سے ہو جائے، اب میں نے پھر بتایا کہ یہ کسی باہر والے کے لیے نہیں باتیں، گھر میں بھی یہ بات ہوتی ہے، میاں بیوی میں بھی رنجش ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہوتی ہے، عزیزوں میں بھی ہوتی ہے، تو فرمایا 3 دن سے زیادہ اس سے دوری اختیار نہ کرو، 3 دن گزر جائیں تو بات خود بخود ختم کر دو، بغض ختم کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صلح فوراً اگر کہیں دور ہیں آپ فون کر لیں، خط لکھ دیں، کسی سے پیغام پہنچا دیں، خود جا کے بات کر لیں، تو یہ رنجش کے ختم ہونے۔ اس کے اور بھی بہت سارے انداز ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کھانے کی چیز بھیج دی، کسی کو کوئی تحفہ دے دیا، تاکہ اس سے رنجش کے خاتمے کا آغاز ہو جائے۔ ابتدا اس کی جو ہوئی ہے کہ بھئی اب ابتدا لڑائی تھی، اب انتہا یہ ہے کہ ہم نے صلح کی کوئی نشانی بھیج دی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب رنجش ختم ہو گئی ہے۔ سلوک کرتے وقت تم کسی اہل اور نااہل کو مت دیکھو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی اہل کے ساتھ ہی نیکی کریں گے تو اس کا ہمیں اجر اللہ دے گا، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ نااہل کے ساتھ بھی تم جو ہے وہ نیکی کرتے وقت آر محسوس نہ کرو۔ جیسے ایک ان پڑھ بندہ ہے، ہم کہتے ہیں شاید پڑھے لکھے سے نیکی ہوتی ہے، کسی عالم فاضل سے نیکی ہوتی ہے، کسی بہت اچھے شخص سے نیکی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا جی کہ کل میں نے صدقہ دیا تو وہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس نے کہا جی میں نے ایک دن صدقہ دیا تو وہ ایک زانی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، بعد میں پتہ چلا یہ زانی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو صدقہ دیا تو بعد میں پتہ چلا یہ تو کافر تھا، مسلمان تھا ہی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اس میں غم نہ کر، ہو سکتا ہے جس کو تم نے صدقہ دیا وہ چور ہو، لیکن تیرا صدقہ دینے کے بعد اس نے چوری چھوڑ دی ہو، اور جس تم نے زانی عورت کو صدقہ دیا ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ زنا سے توبہ کر لی ہو، اور تیسرا جس کافر کو تم نے صدقہ دیا تجھے پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کفر سے توبہ کر لی ہو، تو اس کا اجر اس سے توقع نہ رکھ بلکہ اس سے توقع رکھ جس کے لیے تو نے یہ صدقہ دیا۔ سمجھ گئے بات؟ تو فرمایا اہل اور نااہل کی اس پہ قید کوئی نہیں ہے، اس پہ قدغن نہ لگائی جائے، بلکہ جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے وہ اللہ کی خاطر ہو، یہ نہ دیکھا جائے یہ اس سے کی جائے یا نہ کی جائے۔
اور پھر اسی فرمایا کہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ نااہل نہ بنو، اگر وہ نااہل ہے تو تم کیوں نااہل بنتے ہو، اور تمہارا